پاکستان تحریک انصاف کے اندر پچھلے 1 سے 1.5 2 ہفتے کے دوران یہ جو اندرونی سیاست ہے اس کے اوپر بڑی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی شیر عبد المروہ صاحب غدار ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں جی گوہر خان ٹھیک نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں جی حماد اظہر ایسے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی وہ جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب سے مشورہ کیا جاتا ہے لیکن باہر آ کے اور بات کی جاتی ہے کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. تو مختلف تھیوریاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی پالیٹکس کے حوالے سے. میں آج آپ کو ایک اور نظریے کے ساتھ ایک اور سٹائل کے ساتھ بتاتا ہوں. میں جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو اب تک پچھلے 10 سے 15 سال سے فالو کر رہا ہوں ان کی سیاست کو، میں خود جو ہے ان کو ڈیفرنٹ انداز میں دیکھتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پرابلم ہو کہاں رہا ہے. پہلے ہم تھوڑا سا وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اصل پرابلم ہے کیا، اور پھر اس کو میڈیا جو ہے کس طرح پورٹرے کر رہا ہے، اور اس کا میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ وہ کس طرح سے چیزیں ہیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ شیر عبد المروہ صاحب جو ہیں وہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے میڈیا پر آئے اور انہوں نے یہ آ کر کہہ دیا کہ ہمارا جو اس کے ساتھ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو جانا تھا پارٹی میں شمولیت تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط تھا، اس وجہ سے ہمیں مخصوص نشستیں نہیں ملی. اور پھر اس کے بعد جب سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اوپر تنقید کی گئی تو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ہمارا باپ نہ بنے، ہمیں بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو شیر عبد المروہ صاحب ہیں یہ پارٹی کے اندر ڈیفیکشن کے لیے آئے ہیں اور اسی لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کا خیال ہے کیونکہ وہ جو ہمیں مخصوص نشستیں نہیں ملی، ہمارا وہ کیس کمزور کب ہوا؟ وہ کمزور اس وقت ہوا جب ہم نے مجلس وحدت المسلمین میں ہم نے اپنی جماعت کو ضم نہیں کیا، ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں گئے امیدوار، بلکہ ہم نے سنی اتحاد کونسل میں گئے. اسی کو بنیاد بنا کر پشاور ہائی کورٹ نے بھی اور الیکشن کمیشن نے بھی ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی، جس وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے جی عمران خان صاحب نے حالانکہ پہلے طے کر لیا تھا کہ ہم نے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جانا ہے، پھر انہوں نے آخر میں آ کے فیصلہ تبدیل کر دیا. آخر یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا، یہ سارا کچھ جو ہے معاملہ ایکچولی یہ چل رہا ہے. دیکھیں ان کو ہم 2-3 سٹائل کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں پہلے اگر ہم شیر عبد المروہ صاحب کو تھوڑا دیکھ لیں. دیکھیں شیر عبد المروہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اب جو ہے وہ ایز اے لیڈرشپ رول کے اندر آئے ہیں. وہ پروفیشنلی جو ہے وہ وکیل ہیں، وہ پہلے جج رہ چکے ہیں 16-17 سال، آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیر عبد المروہ صاحب کو چیزیں پتہ نہیں چلتی، وہ بے وقوفی سولیڈو سے مطلب سیاسی انداز میں کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا. تو وہ سراسر ایکچولی وہ شیر عبد المروہ صاحب کو جانتے نہیں ہیں. اس بات کے اندر کوئی بھی جس کو کہتے ہیں کہ غیر دانستہ یا غیر شعوری چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی، وہ شعوری طور پر یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ اتنا پڑھے لکھے بندے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میڈیا کے اوپر میڈیا فیم نہیں ان کو چاہیے. وہ اتنی بڑے پرسنالٹی ہیں، پہلے سے ہی ہیں، وہ جج رہے ہیں، وہ وکیل ہیں اتنے بڑے سپریم کورٹ کے، اتنے اچھے خاصے پیسے والے ہیں، ان کو اس طرح کی فیم کی ویسے ضرورت نہیں ہے. میرا اپنا انالیسس یہ ہے. پرابلم کیا ہے؟ آخر شیر عبد المروہ صاحب ہر 15 دن کے بعد میڈیا میں کوئی اس طرح کا چٹکلا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ابھی ایک اور معاملہ تب ہوا جب کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ فلاں اینکرز ہیں ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ نہیں بیٹھیں گے، ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے. کور کمیٹی نے کہا کہ ہم ان چینلز کے اوپر یا ان اینکرز کے سامنے نہیں جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو شیر عبد المروہ صاحب ہے وہ مبشر لقمان کے پروگرام میں چلے گئے. تو بہت سارے لوگوں نے کہا جی دیکھیں یہ تو پارٹی کی سراسر خلاف ورزی ہے. دیکھیں پہلے سمجھیں شیر عبد المروہ صاحب یہ کام کب کرتے ہیں. شیر عبد المروہ صاحب اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں، شیر عبد المروہ صاحب اس وقت کوئی کنٹروورشل بات کرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی حرکت کرتے ہیں اس وقت جب وہ عمران خان صاحب سے مل کر آتے ہیں. وہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے اور طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں کیونکہ وہ ان کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں، یہ پھر جو چوڑے ہو جاتے ہیں اس لیے بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے.
عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ سے ایسی رہی ہے، وہ اپنی پارٹی کو مطلب یا تو خود جب تھے، اگر وہ خود نہیں ہے تو اپنی پارٹی کو کسی بھی انداز کے اندر میڈیا کے اندر وہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں، کسی بھی سٹائل کے اندر۔ ہم نے دیکھا ہے جب عمران خان صاحب کے اوپر پابندی تھی، ان کی تصویر کے اوپر، ان کے نام کے اوپر پابندی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی سیاست کو اس انداز میں ایجیٹیشن کی طرف اور چیزوں کی طرف لے کر گئے تھے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو میڈیا ہے وہ عمران خان صاحب کی بات کرتا تھا، اور اس کا جو فائدہ دیکھ چکے ہیں وہ الیکشن کے اندر ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ پہلے بھی کامیاب ہوتی رہی ہے، اب بھی کامیاب ہوئی ہے، اب بھی وہی کی وہی اسٹریٹجی ہے۔ دیکھیں جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد سیاست کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز فوری طور پر نہیں ہو رہی ہوتی۔ میرا اپنا یہ خیال ہے 6-8 مہینے سال لگ جاتے ہیں چیزوں کو میچور ہونے میں، کسی کا اگر کوئی اسکینڈل آنا ہو گورنمنٹ کا یا کوئی اور پرسنالٹی کے اوپر بات کرنی ہو کسی ایشو کے اوپر، وہ چیزیں تھوڑا ایسا گورنمنٹ کو بھی ٹائم دیا جاتا ہے، یہ ہمارے سیاست کے اندر ہوتا ہے، ویسے یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا یہ سٹائل ہے، وہ یہ کہتے ہیں جب اس ٹائم کے اوپر جب کوئی کنٹروورسی نہیں ہے ملک کے اندر، جب تک آپ کے پاس کوئی ایشو نہیں آتا تو تب آپ نے میڈیا کے اندر زندہ کیسے رہنا ہے؟ تو اس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں ہمیشہ سے اپنی پارٹی کو، اپنی پارٹی پالیٹکس کو۔ ہم نے دیکھا ہے جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کے درمیان، آپ کوئی بھی بندہ اگر اس کی ٹائم لائن دیکھے تو شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے درمیان تنازع اس وقت سٹارٹ ہوتا تھا جب ویسے جو سیاست ہے وہ بڑی اس کا ٹھہراؤ کا شکار ہوتی تھی، اس کے اندر کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی تھی، لیکن اس وقت بات آتی تھی بھی شاہ محمود قریشی جہانگیر ترین آپس میں دشمن ہے یا ان کے اندر کوئی تنازع چل رہا ہے تو میڈیا جو ہے ان کے اوپر بات کر لیتا۔ وہ جو ٹائم ہوتا ہے 15-20 دن جس کو کہتے ہیں ٹائم نہیں ملنا ہوتا، اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو کیچ کر لیتے ہیں میڈیا کے تھرو۔ تو اب بھی وہی سیم کی سیم اسٹریٹجی جو ہے عمران خان صاحب اپنا رہے ہیں۔ شیر افضل مروہ صاحب کو اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو استعمال نہیں کہہ سکتے آپ، اس کو پولیٹیکل سائنس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو منور کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، آپ چاہ رہے تھے ہمارے اپنے ہی جو لوگ ہیں وہ چیزوں کو اس طرح سے چلائیں۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، دیکھیں شیر افضل مروہ صاحب ہی ایک سب سے ابھر کر آئے ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، عمران خان صاحب اس کو ریگارڈ کرتے ہیں۔ وہ چاہے KPK کے اندر پارٹی کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے، آج پاکستان تحریک انصاف اگر وہاں پر جیتی ہے تو عمران خان صاحب کے بعد جس کا بہت بڑا کردار ہے وہ شیر افضل مروہ صاحب ہے۔ ہاں اب جا کر جو ہے اس کے اندر جو KPK وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے اس کے اندر جان ڈال دی ہے، تو جو جینون کردار ہے 9 مئی کے بعد وہ دوبارہ شیر افضل مروہ صاحب کا ہے۔ دیکھیں اس کی میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں، جب بھی شیر افضل مروہ صاحب کوئی بات کرتے ہیں اس کے بعد 1-2 دن کے بعد جو اس کی کلیریفیکیشن ہوتی ہے وہ گوہر خان آ کے دے دیتے ہیں۔ گوہر علی خان جو ہے وہ چیئرمین ہے، ظاہر ہے سب سے جو ایتھینٹک بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ صرف گوہر خان کرتے ہیں، باقی سارے لوگ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پارٹی کے اندر بھی سیاست کے اندر آپ کو ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے، آپ کو بیہیو کرنا پڑتا ہے، اور سب سے اچھا ایکٹر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سیانا ہو، پڑھا لکھا بندہ ہو، قابل بندہ جس کو پتا ہے کہ ہم نے ایکٹنگ کیسے کرنی ہے۔ تو شیر افضل مروہ صاحب اس ایکٹنگ کے لیے بہت پرفیکٹ ہے، سیاسی ایکٹنگ کے لیے، تو اس لیے ان کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں شیر افضل مروہ صاحب نے جو بھی بات کی ہے 2-3 دن کنٹروورسی ہونے کے بعد گوہر خان صاحب آ کے کہتے ہیں شیر افضل مروہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بندے کو کنٹروورشل بھی کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 دن بعد اس کے اوپر مور بھی لگا دیتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جو سپورٹر ان کے تھوڑا بہت ان کو شک کرتے ہیں پھر آپ اس کو جھکجا کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ 2 دن سے دیکھیں، سوشل میڈیا ہو، مین اسٹریم میڈیا ہو، کہیں پر بھی آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اوپر بات ہو رہی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ کہاں پر کیا کر رہی ہے، نگہبان چل رہا ہے نہیں چل رہا، وہ ویڈیوز ان کی چل رہی ہے نہیں چل رہی، شہباز شریف صاحب کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی سیاست، عمران خان صاحب سے دھوکہ، شیر افضل مروہ صاحب، عروف حسن صاحب، یہ ہے اس نے دھوکہ دے دیا، اس نے دھوکہ دے دیا۔
دیکھیں یہ بات آپ لوگ سمجھ لیں، پاکستان تحریک انصاف ان چیزوں سے اب بہت باہر نکل چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بندہ چھوڑ کے جائے گا تو ان کو کوئی نقصان ہوگا۔ یہ پارٹیوں کو جس کو کہتے ہیں ایک ڈر رہتا ہے ہمیشہ سے، پارٹی کے اندر یہ ہمیشہ ڈر رہے گا کہ پنجاب کے اندر مخدوم احمد محمود اور گیلانی صاحب چلے گئے تو پارٹی کا تو نام بھی کوئی نہیں لے گا۔ مسلم نون کے اندر بھی یہی باتیں ہیں کہ فلاں خاندان چلا جائے گا، فلاں تو ہمارا کیا ہوگا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے بعد وہ بائی فورس یا کسی بھی وجہ سے انہوں نے اپنے اندر سے یہ خوف جو ہے پارٹی کے اندر یہ نکل چکا ہے کہ ہمیں کوئی بھی چھوڑ سکتا، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اتنے قریبی لوگ عمران خان صاحب کے وہ چھوڑ کر گئے ہیں، جیسے لگتا تھا کہ اب دی اینڈ ہو چکا ہے، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ چاہے کل جو ہے اب سب سے قریب جو بندے ہیں آپ سمجھ لیں کہ علی بن گنڈا پور صاحب ہیں، اگر وہ بھی چھوڑ جائیں تو پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے سیاسی حوالے سے اس کی یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ اب وہ ان چیزوں سے بہت باہر ہو چکی ہے کہ فلاں چھوڑ دے گا، فلاں چھوڑ دے گا، فلاں غداری کر رہا ہے، فلاں کچھ بھی غداری کر لیں، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ جو لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو جانتے ہیں، میں خصوصی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، دیکھیں پرسنالٹی جو ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کے اندر۔ تو عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ ہمیشہ سے یہ رہی ہے، وہ میڈیا کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اب وہ کیونکہ خود ہے نہیں یہاں پر، تو وہ وہی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ اپنی پارٹی کو کہتے ہیں، اپنی پارٹی کو فورس کرتے ہیں کہ آپ نے کیمروں کا رخ اپنی طرف کیسے کروانا ہے۔ تو اسی کام کے لیے کبھی شیر افضل مروا صاحب آ جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ معاملہ ادھر جو ہے۔ اب جو ہے ایک ہفتہ یہ چلے گا، منڈے اور ٹیوزڈے سے پاکستان تحریک انصاف ایک اور انداز میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، وہ میڈیا کے اندر آ جائے گی، وہ یہ آ جائے گی یہ سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں دھاندلی کے خلاف۔ اب وہاں پر 10 15 20 دن مہینہ یہ چکر چلتا رہے گا۔ تو اس کے بعد یہ کیا کریں گے، یہ ایک اور معاملے کو لے آئیں گے۔ تو یہ بہرحال ایک اسٹریٹجی ہے ایک میڈیا کے اندر رہنے کی، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی بھی غداری کر جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر شیخ رشید صاحب کو بھی لوگ جو دیکھ چکے ہیں، صرف 4000 ووٹ ملے ہیں۔ یہاں پر پرویز خٹک صاحب کو بھی لوگ دیکھ چکے ہیں، ضمانتیں ضبط ہو چکی ہیں۔ یہاں پر کوئی بھی بندہ ہو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اصل پرابلم یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب جو طاقت ہے وہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ پارٹیز کے پاس ہوتا ہے کیا ہے، ہمارے جو پاکستان پیپل پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، ان کے پاس ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس لیڈرز اچھے ہوں تو ہم اچھا پرفارم کریں گے۔ یہ ان کی اپنی ایک پارٹی کی ایک سائیکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اب اس چیز سے آگے چلے گئے، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں لیڈر سے فرق ہی نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں لیڈر ہم خود بنا لیں گے، ہمارے پاس بندے ہوں اور بندے ان کے پاس ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں شیر افضل مروا صاحب ایک کنٹروورشل بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا ان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، یہ ان چیزوں کو چلا رہے ہیں۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا شیر افضل مروا آئے جائے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کیونکہ اب پارٹی جو ہے وہ لیڈرز کے بجائے وہ اب ورکر کے ہاتھ میں ہے۔ ورکر ہی یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے کس کو ہیرو بنانا ہے، کس کو زیرو کرنا ہے، کس کو کنٹروورشل کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ تو بہرحال میرا اپنا انالیسز یہ ہے، یہ معاملات جو ہیں یہ وقتی ہوتے ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی پرانی ایک چال ہوتی ہے میڈیا کو اٹریکٹ کرنے کی، اور میڈیا اب بھی اس کے جال میں جو ہے وہ آ چکا ہے اور دوبارہ سے انہی چیزوں کو جو ہے وہ ریپیٹ کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی اپنی جو جس طرح سے وہ چلا رہا ہے اسی طرح سے چیزیں چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے نو سائیڈ۔ تھینک یو سو مچ۔